أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. بادشاہ وقت نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر پوچھی اپنے جو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائے ہیں جو 7 موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہے، اور پھر 7 خوشے ایسے دیکھے جو سبز و شاداب ہے، تر ہے، 7 خوشے ایسے دیکھے جو بالکل خشک ہے. قالوا اضغاث احلام، جان چھوڑانے کے لیے، بٹ ٹھیک ہے ایسے ہی آپ نے بس کچھ دیکھ لیا تو دیکھ لیا، ظاہری بات ہے خواب کی تعبیر کا علم ہی نہیں ہے. تو جو ان کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ان نے کہا اضغاث احلام، یہ خواب خیالیہ ہے. زغث کہتے ہیں، یہ اضغاث زغث کی جمع ہے. یہ پریشان خیالات، جو پریشانی کے خیالات ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں زغث، اور احلام یہ خواب کو کہتے ہیں. خواب کی جنا یہ حلم کی جمع ہے. قالو، تو کہنے لگے اضغاث پریشان، احلام خوابیاں. گویا جو دن بھر بندہ سوچتا ہے، یہ کل میں نے بتایا تھے 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں. ایک من اللہ، اللہ کی طرف سے، دوسرا تخویف الشیطان، شیطان کا ڈراوا ہوتا ہے، اور تیسرا اضغاث و احلام، وہی جو من النفس ہوتا ہے، جو دن بھر دل میں بندہ سوچتا ہے وہی رات کو خواب میں نظر آتا ہے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم نہیں، ہم بعالمین جاننے والے، بتأویل الاحلام اس طرح کے خواب کی تعبیر کو، ہم اس طرح کے خواب کی تعبیر نہیں جانتے، اور اس کی کوئی تعبیر ہوتی بھی نہیں ہے. یہ تو آپ کے خیالات ہیں جو آپ کو آئے ہیں. وقال الذی نجا منہما، وہ دربار کا حصہ بھائی مانا ہے کہ پلا رہا ہے وہ لوگوں کو، اس نے بھی سن لیا. بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر پوچھی، بتانے والا کوئی نہیں ہے، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی اس کی تعبیر ہمیں نہیں پتا. تو وہ جو وقال الذی نجا منہما، وہی جو ساقی ہے جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو جیل سے چھوٹے گا، اور چھوٹ کے وہی جو پہلے کام کرتا تھا وہی دوبارہ کرے گا، اس نے کہا وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، نجا جس کو نجات ملی تھی، منہما ان دونوں میں سے، وَالذَّكَرَ، اس لفظ کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے، آج ویسے بھی آگے کل والا ہی سبق ہے، کل اس میں کوئی فرق نہیں ہے ترجمے کے اعتبار سے،
یہ لفظ سمجھ لے اس کو کہ یہ ہے کیا. اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا یہ ہے، حالانکہ اس میں ذال کہیں نہیں ہے. اس کا روٹ ورڈ یہ ذکر ہے، کیونکہ اس نے کہا نا وَاذْكُرْنِي کہ بھئی میری یاد دہانی کرا دینا، تو وَذَّكَرَ اس کو اب کیا آ گیا؟ یاد آ گیا. ترجمہ تو اس کا یاد آ گیا. یہ اس طرح بنا کیسا ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا یہ اذ تکرا، اذ دجرا، اذ تکرا، یہ تین لفظ ہے. اس کو کہتے ہیں گرامیٹیکلی باب افتعال. باب افتعال کے فا کلمے میں ذال، زا اور یہ دال بھی ہے. دال، یہ دال ہے، یہ دال، زا اور ذال یہ آ جائے تو یہ والا جو لفظ ہے نا یہ والا، یہ جو تا ہے، اس تا کو کنورٹ کیا جاتا ہے ذال سے. اس تا کو کنورٹ تبدیل کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ زا کے ساتھ. اچھا پھر یہ ادھر تو ظاہری بات ہے ذال زال ہو گئے، دونوں میں ادغام ہو جاتا ہے، اذ ذکر ہو جاتا ہے. لیکن ادھر دال اور زال میں اب اس کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے. اس دال کو زال بنا کے اذ ذکر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور دال کو دال بنا کے اذ ذکر بھی پڑھا جا سکتا ہے. گویا کہ اس لفظ کو دو طرح دیکھو. قرآن میں یہ ازدجرا ہے نا، قرآن میں یہ لفظ بھی ہے مزدجر. وہ مزدجر اصل میں ہے تجر ہے. باب افتعال کے ادھر آ گیا تو اس کو تبدیل کر دیا کس کے ساتھ؟ دال کے ساتھ. یہ ہے باب افتعال کا ایک اصول اور ضابطہ. تو یہ اصل میں ہے اذ تکرا، اذ تکرا، اذ تکرا میں تا کو دال سے تبدیل کیا. اب دو اصول ہے، دونوں پڑھنے جائز ہے. آپ اس دال کو زال کرے یا زال کو دال کو زال کر دے یا زال کو دال کر دے، تو وَذَّكَرَ پڑھے یا وَذَّكَرَ، معنی میں کوئی فرق نہیں آتا. اب یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے، وہ کچھ لوگ جناب پڑھاتے ہیں عربی گرامر تو ٹھیک ہے، اوپر اوپر تو ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح گہرائی میں جانے کے لیے نا آپ کو بہرحال وہی جو ایک نظام ہے ہمارے ملک میں نا 8 سال 9 سال 10 سال وہ بہرحال لگانے پڑتے ہیں، تب جا کے اتنی گہرائی میں جا کے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ لفظ اصل میں کیا تھا، جنا وَذَّكَرَ، اور یاد آیا اسے بعد امت، مدت کے بعد. یہاں امت میں مانا گیا ہے مدت کے بعد. انا انبئکم، میں انبئ بتاتا ہوں یا خبردار کرتا ہوں، کم تو میں بتأویلہ اس کی تعبیر کے بارے میں. فَأَرْسِلُوا نہ نہیں ہے یہ لفظ، فَأَرْسِلُونِی، فَأَرْسِلُوا پس تم بھیجو، نی مجھے، ورنہ تو فَأَرْسِلُونَا ادھر نہیں بنتا. فَأَرْسِلُوا پس بھیجو تم، مجھے بھیج دو، میں پتہ کر کے آتا ہوں. یہ جیل جاتا ہے، جیل جا کے یہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جاتا ہے. یوسف یا یوسف یا یوسف یا یوسفو. اچھا یہ جو یہ لفظ یا ہے نا، یا اس کے بعد جو اس کو کہتے ہیں منادا، یعنی جس کو پکارا جاتا ہے. اگر یہ مفرد ہے، مفرد کا مطلب یہ ہے کہ مضاف یعنی اضافت نہیں ہے،
تو اس پر پیش آتا ہے. لیکن اگر اضافت ہے تو پھر یہ پیش نہیں آتا, پھر زبر آئے گا. جیسے یا عبداللہ, یا عبداللہ نہیں آئے گا, یا عبداللہ, کیونکہ وہاں عبداللہ اضافت ہے اور یہاں اضافت نہیں ہے, تو اضافت کے بغیر اس پر کیا آئے گا؟ پیش. یا یوسف, اے یوسف, ایھا الصدیق, صدق مجسم, سچائی کے مجسم, ایھا الصدیق, افتنا, بتاؤ ہمیں. آسان الفاظ میں کہتے ہیں فتویٰ دے دے ہمیں. فی سبع بقرات سمان, کس بارے میں؟ 7 گائے موٹی تازی کے بارے میں. یأکلہن, کھا رہی ہے, ان ہے. سبع عجاف, 7 دبلی پتلی گائے. وسبع سنبلات, اور فتویٰ دے دو. دیکھو اس کا عطف نا اس پر ہے, اس کا عطف اس پر ہے. یہ فی لگ رہا ہے, جیسے ادھر فی لگ رہا ہے ادھر بھی فی لگ رہا ہے, تب سبع ہے, یا اس پر نہیں ہے. حالانکہ یہ سبق قریب ہے لیکن اس پر نہیں ہے. اس پر یہ بات ختم ہو گئی کہ بھئی ہمیں بتا دیجئے, خبردار کی دیجئے, اور یا تعبیر بتا دیجئے. فی سبع بقرات, گائے 7 میں, سمان, موٹی تازی, یأکلہن, کھا رہی ہے, ہن, انہیں, سبع عجاف, 7 دبلی پتلی. وسبع سنبلات, اور فتویٰ دے سبع سنبلات, 7 خوشے, بالیاں, خضر, سبز, واخر, اور باقی 7 یابسات, خشک. وہ اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بڑا مشہور ہے, رطب و یابس. رطب و یابس یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے, پرانی اردو میں تو استعمال ہوتا تھا, پتہ نہیں اب ہوتا ہے یا نہیں, لیکن کہتے ہیں رطب و یابس. مطلب ہے جو بندہ ایسی باتیں ہیں نا جس کے سر پیر کا اور اس میں جو ہے نا سچ جھوٹ کا پتہ نہیں چلتا ہے, تو اردو میں کہتے ہیں بھائی یہ کیا رطب و یابس بول رہا ہے. رطب کہتے ہیں تر کو, اور یابس کہتے ہیں کس کو؟ خشک. یعنی بعض باتیں اس کی تر ہوتی ہے اور بعض کیا ہوتی ہے؟ خشک. یعنی گویا کہ ایک طرح کی بات نہیں کرتا ہے. لعلی ارجع الی الناس, شاید کہ میں ارجع لوٹ جاؤں, الی الناس, لوگوں کی طرف. اور لوگوں سے مراد کیا ہے؟ جنہوں نے مجھے بھیجا. لعلہم یعلمون, شاید کہ وہ کیا کر لے؟ جان لے. یہ نا ابتدائی طور پر وہ جانیں گے کس کے بارے میں؟ خواب کی تعبیر کے بارے میں, اور ساتھ میں آپ کے نیک نامی کا بھی ان کو کیا ہو جائے گا؟ پتہ چل جائے گا کہ بھئی جیل میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اس طرح کی اچھی تعبیر بتاتا ہے اور اتنی اچھی جو ہے نا بات کرتا ہے. تو لعلہم یعلمون میں دونوں مرادیں ہو سکتی ہے کہ خواب کی تعبیر کا پتہ چل کے جائے گا, اور لعلہم یعلمون, اور جو ہے نا شاید وہ کیا کر لے؟ جان لے. یہاں آگے حضرت یوسف علیہ السلام اب خواب کی تعبیر بتائیں گے انشاءاللہ کل. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.